بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہو، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر۔ سامعین اکرام، اس دنیا میں آزمائش ہر مسلمان پر آتی ہے، بھلے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، چاہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار بندہ ہو یا نافرمان بندہ ہو، اور یہ آزمائش کا تعلق مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، بعض آزمائشوں کا تعلق انسانی جسم سے ہوتا ہے، یعنی اللہ نہ کرے ایسی کوئی بیماری کا لگ جانا جو کہ زندگی بھر کا پیچھا نہیں چھوڑتی، یا تو بعض آزمائشوں کا تعلق انسان کے اہل خانہ سے ہوتا ہے، یعنی بیوی کا بد اخلاق ہونا، بد زبان ہونا، جس کی وجہ سے انسان پریشان ہی رہتا ہے، اور بعض آزمائشوں کا تعلق انسان کی اولاد سے ہوتا ہے، یعنی نافرمان اولاد نہ نماز پڑھتی ہے نہ چھوٹے بڑے کی تمیز کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان معاشرے میں پریشان رہتا ہے، اور بعض آزمائشوں کا تعلق انسان کی مالی حالات سے ہوتا ہے، یعنی روزگار یا ذریعہ تنخواہ ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے اس کے گھر کا گزارا ہو سکے۔ الغرض کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی آزمائش ہر کسی کو لاحق ہوتی رہتی ہے، لیکن کامیاب ہے وہ انسان جو ان آزمائش اور مصیبتوں کو برداشت کر اور ان پر مکمل طور پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف آزمائشوں کے بعد ارشاد فرمایا: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو، جنہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور یقیناً انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں برستی رہتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اور اسی کے برعکس بعض لوگ ان آزمائشوں اور مصیبتوں میں زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب اس دنیا میں ہمارا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور یہ ان آزمائشوں اور مصیبتوں کا پہلا پہلو ہے جنہیں خودکشی کہتے ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے خودکشی کرنا حرام قرار دیا ہے، جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اے لوگوں، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ رب العالمین بہت مہربان ہے، اور جو شخص اپنے اوپر ظلم یا زیادتی کرے گا اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اور یہ کام اللہ رب العالمین کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة۔ جو آدمی دنیا میں اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ مار دیتا ہے تو کل قیامت والے دن بھی وہ اسی چیز سے مارا جائے گا۔ اور ایک اور جگہ پہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: جو شخص دنیا میں اپنا گلا گھونٹتا ہے تو وہ جہنم کی آگ میں بھی اپنا گلا گھونٹے گا، اور جو شخص دنیا میں اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ مارتا ہے کل قیامت والے دن بھی وہ اسی چیز سے اپنے آپ کو مارے گا۔ سامعین اکرام، جیسا کہ
جیسا کہ دنیا میں اپنے آپ کا گلا گھوڑ کر اپنے آپ کو مار دیتا ہے تو کل قیامت والے دن جہنم کی آگ میں وہ بار بار اپنا گلا گھوڑ کر اپنے آپ کو مارتا رہے گا. تو اسی طرح جس اسلحے کے ساتھ یا آلہ کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو مارا ہوگا کل قیامت والے دن اسی اسلحے اور اسی آلہ کے ساتھ اپنے آپ کو مارتا رہے گا, کیونکہ اسے وہاں موت نہیں آئے گی جہنم میں. اور دنیا میں تو اس نے اپنے آپ کو بڑے آسانی سے قتل کر دیا یا خودکشی کر دی, مگر قیامت والے دن موت اسے چاروں طرف سے